بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شمسہ علی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج 8 مارچ ہے اور میری طرف سے سب دنیا کو، خواتین کو نہیں بلکہ سب دنیا کو خواتین کا عالمی دن مبارک ہو۔ تو یہ وہ دن ہے جو کہ عالمی طور پہ منایا جاتا ہے کہ عورتوں کے ان کے بارے میں کہ ان کی جو معاشرے میں جو ان کی کنٹریبیوشن ہے، تو اس کے بارے میں یہ اس کو ایک قسم کا اس کنٹریبیوشن کو اس کی پذیرائی کرنے کے لیے یہ دن منایا جاتا ہے۔ تو میں آپ کو کچھ اس دن کے حوالے سے اس طرح بتاؤں کہ آپ دیکھیں کہ یہ عورتوں کا جو کنٹریبیوشن ہے، جو ان کی جو انہوں نے معاشرے میں ہمیشہ جو رول پلے کیا، اس کے بارے میں قرآن کریم کا جو سوسائٹی ہے یا جو قرآنک معاشرہ ہے، اس میں آپ دیکھیں کہ آپ کو اتنی میں سمجھتی ہوں کہ ایسی خواتین اس میں نظر آتی ہیں کہ دنیا کے میرے خیال میں بہترین جو مرد یا عورت کوئی بھی ہو ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو یہ تو جو ہمارا قرآن ہے اس کا اگر آپ مطالعہ کریں، میں نے پہلے بھی جیسے عرض کی کہ میں ایک ادنا ترین ایک طالب علم ہوں قرآن کریم کی، تو اس کا آپ مطالعہ کریں تو وہ تو ہے ہی سارا کہ عورتوں کا ہر ایک تحریک، جو ہر نبی کی تحریک میں، ہر پیغمبر کی تحریک میں خواتین جو ہیں انہوں نے بالکل شانہ بشانہ کھڑا ہو کے اور اپنا کردار ادا کیا، کیونکہ جو جتنے بھی پیغمبر اور نبی آئے تھے وہ اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کے اور اللہ تعالیٰ کے پیغام کے مطابق تحریک اور سیاست کرنے کے لیے آئے تھے، اور خواتین اس میں مکمل طور پہ شامل ہیں جو قرآن کے اندر ہم نے جن کے بارے میں پڑھا ہے۔ تو آج ویسے کیونکہ پاکستان کے حساب سے میں سمجھتی ہوں کہ میں خراج تحسین پیش کروں گی، اور میری رول ماڈل ہے فاطمہ جناح صاحبہ، میں پہلے بھی آپ کو بتا چکی ہوں، مادر ملت، اور ایک اور ہماری بہت عظیم قائد ہیں بیگم رانا لیاقت علی خان صاحبہ۔ یہ ہمارے پہلے پرائم منسٹر کی زوجہ بھی ہیں، لیکن انہوں نے بھی پاکستان کی تحریک آزادی میں بہت بڑا رول ادا کیا تھا۔ فاطمہ جناح صاحبہ تو لیڈر تھی، لیکن یہ سب ان سب خواتین کے مرہون منت ہیں ہم، کہ انہوں نے ہمارے جو لیڈرز تھے اس وقت کے، ان کے ساتھ مل کے، ان کے شانہ بشانہ مل کے ہمیں یہ اپنا عظیم ملک ہمیں عطا کیا۔ تو یہ بیگم رانا لیاقت علی خان صاحبہ جو ہیں، یہ خود بعد میں گورنر بھی رہی ہیں سندھ کی، ایمبیسڈر بھی رہی ہیں، اور بہت ہی قابل خاتون تھی، اور عورتوں کے جو تھے نا، عورتوں کی بھلائی اور عورتوں کے حقوق اور ان کے تحفظ کے بارے میں یہ ہر وقت ان کے دل کے نزدیک ترین، یہ سب سے نزدیک ترین ان کے دل کے اندر جو تھا ایشو جو تھا، یا جو ان کے دل جس کو یہ ان کے دل کے اندر دھڑکتا تھا، وہ تھی خواتین کی بہتری۔ تو اسی کے اس میں انہوں نے، آپ دیکھیں کہ پاکستان بننے کے 1 سال بعد جب کہ بہت سی خواتین کیمپوں میں بے یار و مددگار اور بہت زیادہ پرابلمز تھے، تو انہوں نے اس وقت افوا آل پاکستان ویمن ایسوسی ایشن بنایا تھا، اور وہ اس کا جو یہ اگر میں گنوانا شروع کروں افوا کے، کیونکہ یہ پہلی سمجھیں آپ کے مدر این جی او، یعنی کہ جتنی بھی بعد میں بنی ہیں این جی اوز، ان کی سب سے پہلی مدر این جی او تھی افوا، اور اس نے کس طرح سے رول پلے کیا خواتین کے بہتری کے لیے، اور کوئی اس کا اپنا ایجنڈا نہیں تھا سوائے اس کے کہ خواتین اس طرح سے شامل ہوں کہ یہ ملک، جیسے ملک بنانے میں خواتین شامل تھی، ملک کو آگے ڈیولپ کرنے میں، آگے لے جانے میں خواتین کا پورا کردار ہونا چاہیے۔ تو اس میں سے ایک سب سے بڑا کردار میں آپ کو بتاؤں افواہ والوں کا، میرا بہت زیادہ افواہ سے منسلک اس طرح رہی ہوں کہ پنجاب کا جو افواہ کی جو پہلی پریزیڈنٹ تھی پنجاب کی، وہ میری سگی پھپھی تھی بیگم زینت فدا حسن صاحبہ۔ تو ہم تو سمجھیں کہ بچپن سے پیدا ہی افواہ میں ہوئے تھے، کیونکہ ہم نے اپنی ماں کو، پھپھیوں کو، سب کو افواہ میں کام کرتے ہوئے دیکھا۔ تو افواہ کی میں ایک آپ کو بہت بڑی کنٹریبیوشن، بہت سی کنٹریبیوشن ہے افواہ کی، جو کہ وہ ایک میں سمجھتی ہوں کہ خاموش اور سائلنٹ ایک وہ آپ کا پارٹنر ہے پاکستان میں خواتین کی بہتری کے کاموں میں، وہ سب سے آگے ہے، لیکن اپنے آپ کو وہ لاؤڈ نہیں ہے، اپنے آپ کو اپنی تشہیر نہیں کرتا، جو اس نے کنٹریبیوشن دی ہے اس کے مقابلے میں۔ جو پہلی کنٹریبیوشن تھی، دیکھیں آپ کے جو مسلم فیملی لاز آرڈیننس ہے، آپ کو پتا ہے کہ پہلے کیا ہوتا تھا کہ اگر کوئی
مرد مر گیا ہے، فوت ہو گیا ہے، تو اس کے گھر میں ابھی بیٹھے لوگ رو رہے ہوتے تھے، تو اچانک ایک خاتون آ جاتی تھی کوئی بچوں کے ساتھ کے، جنہوں نے تو میرے ساتھ بھی شادی کی ہوئی تھی، اور جو گھر میں بیوی بیٹھی ہے اس کو پتہ نہیں تھا، اور جو دوسری بیوی تھی اس کو بھی پتہ نہیں تھا کہ اس کی پہلے بھی شادی ہوئی ہوئی ہے، کیونکہ کوئی لکھت پڑھت کوئی کسی قسم کا ثبوت کسی کے پاس نہیں ہوتا تھا۔ تو نہ صرف کہ وہ بیویاں بیچاری جو تھی ان کے سارے حقوق ختم ہو یا وہ ان پہ اثر انداز ہوتا تھا، بلکہ وہ بچے چاہے میل ہوں یا فیمیل، لڑکے ہوں لڑکیاں ہوں، سب پہ اس چیز کا اثر پڑتا تھا۔ یہ ایک سوسائٹی کا بہت بڑا پرابلم تھا۔ تو اب یہ ہے کہ یہ اس کو میں آگے بھی بڑھا کے آپ کو بتاؤں گی، کیونکہ جو ہمارے ایک وقت میں ہمارے پرائم منسٹر محمد علی بوگرا صاحب نے دوسری شادی کر لی بغیر پہلی بیوی کو بتائے، اس سے پھر یہ تحریک افواہ نے شروع کی، اور یہ پھر سارا اس پہ بڑی ڈیلیبریشنز ہوئی، اس میں ہر سوسائٹی کے ہر جگہ سے لوگ جو ہیں شامل ہوئے، ریلیجس بھی دوسرے بھی، سب نے بیٹھ کے بات کی، اور پھر انہوں نے یہ مسلم فیملی لاز آرڈیننس بنایا، جس میں کہ ہر چیز کے مطابق شادی، طلاق، نان نفقہ اور ہر قسم کی جو ہے وہ اس کے بارے میں یہ ایک انہوں نے باقاعدہ ڈاکیومنٹ تیار کیے کہ اس کے مطابق ہوگا، تاکہ کل کو اگر کوئی اس طرح کا سانحہ پیش آئے یا اس طرح کا کوئی مسئلہ ہو تو دوسری بیوی کو پتا ہو کہ میرا خاوند کی پہلے شادی ہوئی ہے، اور جو پہلی بیوی ہے اس کو اس سے اجازت لے کے یا اس کو اطلاع کر کے وہ دوسری شادی کرے، تاکہ ایک معاشرہ جو ہے وہ سٹیبل ہو اور صحیح طرح کا ایک فیملی جو ہے وہ آگے چلے۔ تو یہ بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے، میں چاہوں گی اس پہ دوبارہ بھی بات کروں۔ تو یہ ابھی تو میں نے تھوڑا سا آپ کو بتایا، لیکن اس کے علاوہ بہت اور کنٹریبیوشنز ہیں آل پاکستان ویمن ایسوسی ایشن کی، اور میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں سلوٹ کرنا چاہیے بیگم رانا لیاقت علی خان صاحبہ کو، کہ انہوں نے یہ ہمیں شعور بھی دیا اور ہمارے لیے یہ ایک موقع اور مہیا کیا کہ ہم سب مل کے پاکستانی معاشرے کو آگے لے کے جائیں۔ بہت شکریہ۔ ہاں جی، تھوڑا سا میں ایک بات اور اس میں ایڈ کرنا چاہتی ہوں، جو کہ میرا ذاتی مشاہدہ ہے، اور میں نے اس کو نزدیک سے دیکھا ہے کہ یہی ویژن جو ہے نا کہ خواتین جو ہیں اس کے بغیر کوئی تحریک مکمل نہیں ہوتی۔ تو تحریک انصاف نے اسی پہ عمل کیا، اور ہمارے جو عمران خان صاحب ہیں انہوں نے ہمیشہ انہوں نے ببانگ دہل یہ بات کہا کہ میرا جو ہراول دستہ ہے وہ میری خواتین ہیں، اور میرے جو ینگ لوگ ہیں، ینگ لوگ میں بھی آپ سمجھیں کہ مرد اور خواتین دونوں، ینگ لڑکیاں اور لڑکے دونوں شامل ہیں۔ تو خان صاحب نے ہمیشہ بے انتہا اسی ویژن پہ چل کے بے انتہا یہ اس بات کو بار بار کہا کہ میرا جو پارٹی کا ہراول دستہ ہے وہ میری خواتین ہیں، اور ابھی آپ نے دیکھا بھی کہ ان خواتین نے کیا رول پلے کیا اس ساری تحریک میں۔ بہت شکریہ آپ کا۔